بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء علی المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، حضور علیہ السلام جب معراج پہ جا رہے تھے، آپ نے کچھ جہنم میں کچھ لوگوں کو عذاب ہوتے دیکھا۔ آپ کی امت کی کچھ عورتیں تھیں جن کو چھاتیوں کے بل لٹکایا گیا تھا۔ حضور علیہ السلام آگے گئے تو آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں کہ جو چھاتیوں کے بل لٹکائی گئی ہیں۔ آپ نے فرمایا جبریل یہ کون سی عورتیں ہیں؟ تو عرض کی حضور یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو زنا کیا کرتی تھیں، اور آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اس سے آگے بڑھے تو دیکھا کہ کچھ لوگوں کے سامنے خوشبودار اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گوشت کے پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس کو نہیں کھا رہے۔ آگے بدبودار اور مدفن کھانا پڑا ہوا ہے، گوشت پڑا ہوا ہے، وہ اس کو کھا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ الامین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کو حلال بیویاں میسر تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ بازاری عورتوں سے اپنا منہ کالا کیا کرتے تھے۔ کل قیامت کے دن ان کو یہ سخت سزا دی جائے گی، سخت سزا دی جائے گی۔ حضور علیہ السلام آگے بڑھے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے پیٹ بہت بڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بہت بڑے ہوئے ہیں اور ان کے اندر سانپ ہے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن پیٹ کا بہت بڑا ہونا ان کو کھڑا ہونے نہیں دیتا، پھر گر جاتے ہیں۔ پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کیا تو بتلایا گیا یہ وہ لوگ ہیں محبوب جو سود کھایا کرتے تھے۔ سود کی مذمت قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ آئی ہے، سود کی مذمت قرآن مجید فرقان حمید میں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سود لینے والا، سود دینے والا، سود کی رقم پہ گواہ بننے والا، سود کی رقم کے معاملے کو لکھنے والا گناہ میں برابر کے شریک ہے۔ حضور نے فرمایا یہ برابر کے شریک ہیں یہ سب، اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آیا آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے، فرمایا 7 افراد ایسے ہیں کہ جن کو تم دفن کر کے آتے ہو ان کے رخ قبلے سے پھیر دیے جاتے ہیں۔ اور حضور صاحب فرمایا کہا جو کہ جا کے قبریں اکھاڑ کے دیکھ لو۔ حضور فرمایا کہ ان کو یہ عذاب دیے جاتے ہیں، کہا جاؤ قبریں اکھاڑ کے دیکھ لو، اور اگر ایسا نہ پاؤ جیسا میں کہہ رہا ہوں تو آ کے کہہ دینا کہ غلط کہا۔ عرض کی یہ کون لوگ ہیں جن کے رخ قبلے سے پھیر دیے جاتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے 7 اشخاص گنوائے۔ پہلا شارب الخمر، شارب پینے والا، یعنی شراب پینے والا۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں شراب اپنے لیے بنانے والا، شراب کو دوسرے کے لیے بنانے والا، شراب پینے والا، شراب پلانے والا، اور شراب بیچنے والا، شراب خریدنے والا، جس کے لیے شراب خریدی ہے شراب کو ڈھونے والا، دوسری جگہ منتقل کرنے والا۔ فرمایا اللہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ان شخصوں پر جو ایسا کرتے ہیں، ان شخصوں پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی۔ تو یہ ایسا برا فعل ہے۔ ایک روایت کے لفظ ہیں میں نے پڑھے ہیں کہ شراب پینے والے پوجنے والے کے برابر ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، اتنا بڑا گناہ۔ اللہ اکبر۔ ہمارے معاشرے کے اندر شراب نوشی سرایت کر چکی ہے تو بعض طبقوں کے اندر اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا، جبکہ حلال سمجھ کے پینا تو کفر ہے، حلال سمجھ کے پینا تو کفر ہے، اور حرام اور اس کو حرام سمجھتے ہوئے اس کی حرمت کے قائل ہونے کے باوجود پینا یہ گناہ کبیرہ ہے اور منع فرمایا گیا ہے۔ ایک تو وہ ویسے بھی شرابی جب مرتا ہے اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس کا رخ قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ اور اب بھی
اور اب یہ بھی میڈیا پہ بیٹھ کر روشن خیال حکمرانوں کے ایمان پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ خمر حرام ہے، باقی وہ چیزیں جن سے کشیدگی کی گئی ہے وہ حرام نہیں، جبکہ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہر وہ چیز جو نشہ لاتی ہے وہ شراب ہے، اور ہر شراب خمر حرام ہے۔ تو وہ نشہ جو ہے کوئی بھی چیز لانے والی ہو اس کو شریعت نے واضح طور پر حرام کر دیا۔ دوسرا، باع البشر کیا چیز ہے یہ؟ جن کے رخ قبلے سے پھیر دیے جائیں گے۔ تو فرمایا میں سے پردہ فروشی کرنے والا انسانوں کی خرید و فروخت کرنے والا۔ اب دنیا پہ اس انداز سے غلامی کا انداز نہیں ہے، لیکن اعضائے انسانیہ کو بھی لوگ فروخت کر رہے ہیں۔ آپ روزانہ اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ پردہ فروشی کا کاروبار، مختلف اعضائے تبنیہ کا کاروبار۔ دوسرے وہ شخص جو انسان کے کسی عضو کا کاروبار کرتے ہیں، کل جب وہ مریں گے تو ان کا رخ قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تیسرا جو شخص فرمایا شہد الزور اور جھوٹی گواہی دینے والا۔ حضور نے فرمایا شہد الزور، جھوٹی گواہی دینے والا۔ بلکہ ایک روایت میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دے دوں؟ الا اخبرکم باکبر الکبائر۔ صحابہ نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ، حضور آپ ارشاد فرمائیں۔ شہادت الزور تو جھوٹی گواہی کو حضور علیہ السلام نے اکبر الکبائر میں شمار کیا۔ اور چوتھا فرمایا سود کھانے والا، سود لینا، سود دینا، سود لکھنا، اس کو رقم پر گواہ بنانا، چاروں برابر ہے۔ اور سیاست تک یہ ایک روایت ہے کہ سود کے 70 درجے ہیں، اور کم سے کم درجہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ کتنا بڑا سود کا گناہ ہے، سود خوری کی بخشش نہیں ہے۔ اب میں اور آپ دیکھیں اور اپنی زندگی کے راہوں کو درست کریں۔ آگے فرمایا والناحت، اور نہا کرنے والی عورتیں جب قبر میں جائیں گی تو ان کا رخ قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو صبر کا حکم ہے، آنکھوں کا غم اور دل کا غم رحمان کی طرف سے آئے گا، اور ہاتھوں کا اور زبان کا غم شیطان کی طرف سے آئے گا۔ یہ یاد رکھ لیں آپ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب۔ فرمایا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں، یعنی ہماری امت میں سے نہیں، جو منہ پیٹے اور گربان پھاڑے، وہ ہم میں سے نہیں۔ جو اپنے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے، پیٹتا ہے، ماتھم کرتا ہے، جس نے گربان نوچے، اپنے منہ پہ تھپڑ مارے اور جہلوں جیسی باتیں کی، فرمایا وہ ہم میں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوستو، دل غمزدہ ہو، آنکھیں اشکبار ہوں، شریعت نے اسے منع نہیں کیا، لیکن واویلا کرنا کہہ رہا ہے اے اللہ تجھے ترس نہ آیا۔ اگر ایسا کہتا ہے اے اللہ تجھے ترس نہ آیا، کوئی کچھ بول رہا ہے معاذ اللہ، یہ کفریہ کلمات ہے، تو فرمایا کہ وہ عورت جو نوحہ کرتی ہے اس کا رخ قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ اور چھٹا شخص وہ ہے جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی انسان کا کھانے پینے کا سامان ہے، غلہ اور جانوروں کا جو چارہ ہے اس میں ذخیرہ اندوزی شریعت نے منع فرمائی ہے، اور باقی جو معاملات ہیں کاروبار کے ان میں منع نہیں ہے۔ تو فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 40 دن
تک ذخیرہ اندوزی کی، اللہ تعالیٰ اسے 40,000 سال جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ جہنم میں 40,000 سال چلتا رہے گا۔ جس نے یہ کام کیا، ذخیرہ اندوزی جمع کر کے رکھی، حضور علیہ السلام نے آخر میں فرمایا وَتَارِكُ الْجَمَاعَةِ، جماعت کو چھوڑنے والا، نماز تو پڑھتا ہے لیکن جماعت سے نہیں پڑھتا۔ حضرت محمد بن سمیع ایک بزرگ ہیں، امام محمد شیبانی کے شاگرد، اور امام شیبانی امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ 103 سال عمر مبارک پائی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں 40 سال بیت گئے، جماعت تو کیا میری تکبیر اولا بھی قضا نہ ہوئی۔ اللہ اکبر۔ میرے والدہ کا انتقال ہو گیا، کہتے ہیں میرے والدہ کا انتقال ہو گیا، اور مصروفیت کچھ ایسی ہوئی، صدمہ کچھ ایسا تھا کہ میں مسجد میں پہنچا تو سلام پھر گیا تھا۔ جماعت ہو چکی تھی، بڑا پریشان ہوا کہ زندگی میں کبھی تکبیر اولا بھی نہیں رہی، آج جماعت بھی جاتی رہی۔ پھر میں نے سوچا ایک نماز جو جماعت سے پڑھی جائے، ایک نماز جماعت سے پڑھی جائے، منفرد پڑھی جانے والی 50 نمازوں کے برابر ہے، اور ایک روایت میں 27 نمازوں کے برابر ہے۔ چلو میں اس نماز کو 50 بار پڑھ لیتا ہوں۔ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا اور اس نماز کو 50 بار پڑھا، اور جب 50ویں بار پڑھ رہا تھا تو حطب سے آواز آئی کہ اے محمد بن سمیع، تم نے نماز تو 50 مرتبہ پڑھ لی، لیکن جب امام وَلَضَّالِّينَ کہتا ہے اس کے ساتھ فرشتے آمین کہتے ہیں، وہ آمین کہاں سے لے آؤ گے؟ کہتے ہیں میں پریشان ہوا کہ میں 50 مرتبہ چھوڑ کے 50,000 مرتبہ بھی پڑھوں، 50,000 مرتبہ بھی پڑھوں تو جماعت کی فضیلت تو نہیں پا سکتا۔ تو فرمایا وَتَارِكُ الْجَمَاعَةِ، جماعت کو ترک کرنے والا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں آگے بڑھا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں، میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں جن کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں؟ حضرت جبریل امین نے عرض کی حضور یہ آپ کی امت کے وہ فتنہ پرور خطیب ہیں جو کہتے کچھ اور تھے اور کرتے کچھ اور تھے، یہ وہ خطیب ہیں جن کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں۔ ہؤلاء خطاب من امتک یأمرون الناس بالبر وتنسون انفسهم، یہ فتنہ پرور خطیب ہیں جن کی زبان معاشرے میں آگ لگاتی تھی اور زمانے کو کچھ اور کہتے تھے، لیکن اپنا عمل اور اپنا کردار ان کا کچھ اور تھا۔ ایک روایت ہے کہ حضرت جبریل نے بتایا قال خطاب من امتک الذین یقولون ما لا یفعلون ویقرؤون کتاب اللہ ولا یعلمون، انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے خطیب خطبہ ہیں جو خطابت دیتے تھے مسجدوں میں، جو کہتے تھے وہ نہیں کرتے تھے، اور جب کتاب اللہ پڑھتے تو عمل نہیں کرتے تھے۔ اس لیے منبر محراب کے جو وارث ہیں ان کو ایک ایک لفظ تول کر بولنا چاہیے، اور اس پر پہلے عمل ہو تو لفظ لوگوں کے دل میں اترتے ہیں۔ تقریر سادہ ہو یا مختصر ہو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن اگر انسان کی گفتگو کے پیچھے اس کے اپنے عمل کی قوت نہیں ہوگی تو چاہے لوگ اس کی تقریر سے لوٹ پوٹ ہو جائیں اور سارا دن دھوم مچی رہے کہ حد ہو گئی، لیکن اس کے اثرات روح تک نہیں پہنچیں گے، وہ تقریر دماغ تک ہی ٹھہر جائے گی، اس کے اثرات دل پر نہیں ہو پائیں گے۔ اس لیے آج کی یہ آپ کی امت کے وہ فتنہ پرور خطیب ہیں کہ جو زبان سے کچھ اور کہتے ہیں اور ان کا اپنا کردار عمل کچھ اور ہے۔ انسان جب اپنی زبان کو کھولے تو وہ اپنے عمل کا جائزہ لے لے۔ آپ اور میں بھی اس چیز کو اپنی زندگی میں غور کے ساتھ دیکھیں۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑھیا آئی کہ میرا بیٹا گڑ بہت کھاتا ہے، آپ اس کو تاکید کر دیں، کوئی تعویذ دیں۔ آپ نے فرمایا اس کو کل لے آنا۔
دور سے دراز کا سفر تھا، پیدل سفر تھے، دوسرے دن وہ تھکی ہاری پھر آئی، آپ نے بچے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا اور اس کو فرمایا بیٹا کسی چیز میں بھی کثرت کرنا اچھا نہیں ہے، لہٰذا اعتدال سے آگے نہ بڑھو اور زیادہ گڑ نہ کھایا کرو۔ اتنا کہا اور کہا کہ جائیے، آپ نے فرمایا جائیے، میں نے تاکید کر دی ہے۔ اس مائی نے کہا حضرت کل میں آئی تھی اتنا لمبا سفر کر کے، اگر یہی بات کہنی تھی تو آپ کل ہی کہہ دیتے، میں نے اتنا لمبا سفر دوبارہ کیا۔ میں نے کہا شاید کوئی خاص عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے، تو فرمایا اصل بات یہ تھی کہ کل اتفاق سے گڑ میں نے خود کھایا ہوا تھا، اس لیے اسے منع کرتا تو شاید میری بات کا اثر نہ ہوتا، شاید میری بات کا اثر نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ایک عام اور سادہ سی بات ہے، اگر ہم اپنے بچوں کو گھر میں تاکید کرتے ہیں، نہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ بچے نماز نہیں پڑھتے، ان کے لیے دعا کر دیں، ہم نہیں پڑھتے چلو یہ تو پڑھیں، تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ کیوں پڑھیں؟ جب تم نہیں پڑھتے یہ کیسے پڑھیں؟ ماں باپ کو خود نمونہ بننا چاہیے۔ اس طرح ہمارے علماء جو مبلغین ہیں، مشائخ ہیں، اعظام ہیں، جو بھی ذمہ دار ہے، جو بھی بات کو 10 20 50 لوگوں تک منتقل کرتا ہے، اس کو خود نمونہ بننا چاہیے۔ صرف یہ تقریر واز لچے دار گفتگو اور پھر لوگوں سے پیسے بٹوار لینا یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے اس بات پہ۔ اس لیے ہم بات دل سے کہیں، اور جو دل جو کہے اس پر ہمارا پہلے سے عمل ہو، اللہ کی رضا کے لیے، جبکہ اللہ کی رضا کے لیے مریں، یقیناً اس کی برکات ہے۔ تو یہی بات ہے کہ علامہ اقبال نے کہا واعظ قوم کو وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق تباہی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہی، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہی۔ تو یہ سوچیں اور سمجھیں، اس پر عمل کریں، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی یہ حضور علیہ السلام کے عمل اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح اللہ کے نبی نے جہنم میں معراج پہ جاتے ہوئے جہنم میں جن لوگوں کو عذاب ہوتے دیکھا، اللہ تعالیٰ ان کی عذابوں سے ہمیں پناہوں میں رکھے اور ان عذابوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہم پہ ہو، اور اہل اسلام کو مرتبہ نصیب عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اہل اسلام کے درجات بلند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔